بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ حضرت عمر ابن خطاب اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت ہے جن کی زندگی سختی سے نرمی، ظلم کے خلاف حق کی لڑائی اور اللہ کے راستے میں بے پناہ قربانی کی مثال ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ اسلام کے سخت دشمن تھے، لیکن اللہ کی رحمت نے انہیں اسلام کا سب سے بڑا حمایتی اور دوسرا خلیفہ بنایا۔ ان کی زندگی کا ہر واقعہ، چاہے وہ ان کا اسلام قبول کرنا ہو، ہجرت ہو یا خلافت کا دور، ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی اور انصاف کا راستہ ہر مشکل میں کامیابی دیتا ہے۔ یہاں ان کی زندگی کے خاص لمحے اور دل کو چھو لینے والی داستان کو قرآن اور حدیث اور اسلامی روایات کے آدھار پر ہندی میں آپ کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت عمر کی پیدائش 584 عیسوی کے آس پاس مکہ میں قریش کے بنو عدی قبیلے میں ہوا۔ ان کے والد خطاب ابن نفیل اور والدہ حنتمہ بنت ہاشم تھیں۔ عمر اپنی جوانی میں بلوان، نڈر اور مکہ کے مشہور پہلوان تھے۔ وہ قریش کے سرداروں میں گنے جاتے تھے اور ان کی رائے کا بڑا وزن تھا۔ شروع میں وہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو عمر نے مسلمانوں پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن اللہ کے حکم سے ان کا دل بدل گیا۔ میرے عزیز دوستوں، ایک دن 616 عیسوی میں عمر غصے میں تلوار لے کر پیغمبر کو قتل کرنے نکلے۔ راستے میں انہیں خبر ملی کہ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور جیجا سعید ابن زید نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ غصے میں وہ ان کی طرف گئے اور گھر میں داخل ہوتے ہی قرآن کی تلاوت سنی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں جو حضرت خباب ابن ارت پڑھا رہے تھے۔ عمر نے غصے میں اپنی بہن اور جیجا پر ہاتھ اٹھایا، لیکن جب ان کی بہن کے چہرے سے خون بہتا دکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ میرے عزیز دوستوں، انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھنے کی اجازت مانگی۔ جیسے ہی انہوں نے آیتیں پڑھیں، ان کا دل کانپ اٹھا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ کا ارشاد، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کر، ان کے دل میں اتر گیا۔ عمر ترنت پیغمبر کے پاس گئے اور کعبہ کے پاس خلم خلا اسلام قبول کر لیا۔ ان کی اسلام قبول کرنے کی خبر نے قریش کو ہلا کر رکھ دیا۔ پیغمبر نے ان کے لیے دعا کیا، اے اللہ، اسلام کو عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے مضبوط کر۔ اللہ نے عمر کو چنا اور وہ اسلام کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن گئے۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت عمر کی ہمت اور وفاداری کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت خلم خلا کی۔ جب قریش نے انہیں روکا تو انہوں نے کہا، جو مجھے روکنا چاہتا ہے وہ میری تلوار کا سامنا کرے۔ ان کی ہمت نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ مدینہ میں وہ پیغمبر کے خاص صحابی بن گئے۔ جنگ بدر، جنگ احد اور خندق میں ان کی بہادری اور صلاح نے اسلام کو مضبوطی دی۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی، تمہارے لیے وہ لوگ کافی ہیں جو تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ حضرت عمر ان مومنین میں سے سب سے آگے تھے۔ میرے عزیز دوستوں، پیغمبر کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنے۔ ان کی وفات کے بعد 634 عیسوی میں حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ چنا گیا۔ ان کی خلافت کا دور 634 سے 644 عیسوی اسلام کا سنہرا دور تھا۔ انہوں نے انصاف، سادگی اور اللہ کا خوف اپنی زندگی کا اصول بنایا۔ حضرت عمر رات کو مدینہ کی گلیوں میں گھومتے اور غریبوں کی مدد کرتے۔ ایک بار ایک بھوکے بچے کی ماں کو دیکھ کر وہ آٹا اور کھانا لے کر آئے اور خود کھانا بنایا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان بھوکا سوئے۔ سورہ الحشر میں اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، اور حضرت عمر اس کا زندہ نمونہ تھے۔ میرے عزیز دوستوں، ان کے دور میں اسلام فارس، شام اور مصر تک پھیلا۔ انہوں نے بیت المال
یعنی ساروجنک خزانہ بنایا اور غریبوں، یتیموں اور ودھواؤں کے لیے پینشن شروع کیا، لیکن خود ان کی زندگی سادگی سے بھری تھی۔ وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے اور پتھر کی تکیا پر سوتے۔ ایک بار جب ایک غیر مسلم راجدوت نے انہیں مسجد کے باہر سوتے دیکھا تو حیران ہو کر بولا، یہ خلیفہ ہے جو دنیا کا بادشاہ ہے، پھر بھی اتنی سادگی۔ حضرت عمر نے جواب دیا، ہمارا مقصد دنیا نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ 644 عیسوی میں حضرت عمر کو ایک غیر مسلم غلام ابو لولو فیروز نے مسجد نبوی میں نماز کے دوران چھورا گھونپ دیا۔ یہ واقعہ ان کے لیے آخری امتحان تھا۔ گھائل ہونے کے باوجود انہوں نے نماز پوری کی اور پھر بے ضد ہو گئے۔ اپنے آخری لمحوں میں انہوں نے حضرت عثمان کو اگلا خلیفہ چننے کی صلاح دی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی کیونکہ وہ پیغمبر سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کا انتقال 60 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کی قبر مسجد نبوی میں پیغمبر اور حضرت ابو بکر کے بغل میں ہے۔ پیغمبر نے ان کو فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت عمر کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کا راستہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اسے آسان بناتی ہے۔ ان کا اسلام قبول کرنا، پیغمبر کے لیے ان کی وفاداری اور خلافت میں ان کا انصاف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے دل اور عمل سے اللہ کا خوف رکھے۔ سورہ الحجرات میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی اس آیت کی زندہ تفسیر ہے۔ ان کی کہانی ہر مسلمان کے لیے ایک نورانی مشعل ہے جو حق اور انصاف کا راستہ دکھلاتی ہے۔